اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شجاع آباد میرج کلب کی دنیا سے قاری محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت سارے اسلامی بھائیوں اور بہت ساری اسلامی بہنوں کی فرمائش پر کہ جیسا کہ قاری صاحب آپ اپنے چینل پر آ کر کے ہماری اسلامی بہنوں کے رشتوں کے حوالے سے ہمیں ڈیٹیل فراہم کرتے ہیں، اسی طرح آپ ہمیں کچھ نہ کچھ اسلام کے متعلق سٹوریز سے بھی آگاہ فرمایا کریں۔ تو بہت سارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی اس پرزور فرمائش پر ہم انشاءاللہ آج جو اسلامک سٹوریز آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ الحمدللہ سے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کے حوالے سے ہی الحمدللہ آج ہماری اسلامک سٹوریز کا جو موضوع ہوگا وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہوگا۔ آپ جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے جب آپ کو خط لکھ دیا تھا تو آپ جو ہے مکہ معظمہ سے کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت امام مسلم علیہ السلام کا خط امام حسین کو جو ہی پہنچا آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کا قافلہ جو ہے کوفہ کی منزلیں طے کرتا ہوا آہستہ آہستہ راستے میں ایک جگہ ٹھہرا تو کوفہ کی جانب سے ایک قاصد آیا جس نے امام علی مقام علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آپ نے اس قاصد سے کوفہ کے حالات دریافت فرمائے تو اس قاصد کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور عرض کرنے لگا، یا امام کس زبان سے بتاؤں، ان بے وفا اور بدبخت لوگوں نے آپ کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ آپ نے امام مسلم کے شہزادوں کے متعلق پوچھا تو قاصد نے عرض کی، حضور ان بے دینوں نے ان بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی آپ خیموں میں تشریف لے گئے۔ آپ کے سامنے امام مسلم بن عقیل کی صاحبزادی آ گئی۔ اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ حضرت مسلم کی بچی نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، چچا جان آپ میری طرف دیکھ کر ایسے رو رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کی طرف دیکھ کر روتا ہے، کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی؟ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹی صبر کرنا، آج سے میں تمہارا چچا بھی ہوں اور تمہارا باپ بھی میں ہی ہوں، اس لیے کوفہ والوں نے تمہارے والد گرامی کو شہید کر دیا۔ بچی نے جب اپنے والد گرامی کی شہادت کی خبر سنی تو بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش آیا تو عرض کرنے لگی، چچا جان میرے بھائیوں کا کیا حال ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹی جب تمہیں اپنے بھائیوں کی یاد ستائے تو میرے علی اکبر اور علی اصغر کو دیکھ لینا۔ امام مسلم اور ان کے معصوم بچوں کی شہادت کی خبر سن کر اہل بیت میں کوہرام بپا ہو گیا۔ امام علی مقام نے صبر کی تلقین فرمائی اور کیا اور کہا کہ ابھی تو ہمیں اس سے بھی بہت زیادہ سخت امتحان دینا ہے، خدا کی رضا کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ چنانچہ تھوڑے وقفے کے بعد حسینی قافلہ پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ جب کوفہ 2 منزل پر تھا تو آپ کی ملاقات حر بن ریاحی سے ہوئی۔ اس کے ساتھ 1000 کی تعداد سپاہ یزید تھی۔ دوران ملاقات اس نے امام علی مقام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور مجھے ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے حر کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم یہاں خود نہیں آئے بلکہ اہل کوفہ کے بار بار اصرار کرنے پر ہم آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بلانے کے لیے پیدر پہ خطوط لکھے، پھر آپ نے وہ خطوط کے آگے وہ خطوط کے جو گٹھ تھے، وہ خطوط کی گٹھڑیاں جو کہ آپ نے حر کے سامنے ڈھیر کرتے ہوئے فرمایا کہ حر نے ان خطوں سے لا علمی کا اظہار کیا۔ تو اسی اثناء میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ حق کے امام نے امامت فرمائی، حر نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آخر کار رات کی تاریکی چھا گئی۔ حر نے عرض کیا، یا امام آپ رات کے اندھیرے میں کسی جائے پناہ کی طرف تشریف لے جائیں اور میں اپنی سپاہ کو واپس لے جاتا ہوں، اس لیے مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ سے دھوکہ ہوا ہے۔ حسین ان کا
حسین ان کا حسین ان کا حسین سب کا حسین رب کا، وہ خشکیوں کا سمندروں کا، وہ صوفیوں کا کلندروں کا، حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ چنانچہ امام عالی مقام نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا۔ قافلہ رات بھر چلتے چلتے 2 محرم کو ایسے میدان میں پہنچا جہاں پہنچ کر سواریاں خود بخود رک گئیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ انہوں نے بتایا اسے میدان ماریا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا کوئی اور نام بھی عرض کی، حضور اس کو میدان کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ سن کر کے فرمایا اس میدان میں اپنے خیمے نصب کر لو، یہی وہ میدان ہے جہاں میرا علی اکبر قربان ہوگا، قاسم کی جوانی لٹے گی، ننھے علی اصغر کے خشک حلق میں تیر پیوست ہوگا، سیدہ زینب کی گود خالی کی جائے گی، یہی وہ میدان ہے جہاں سکینہ یتیم ہو جائے گی، امام زین العابدین بیمار کو بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں پہنائی جائیں گی، اولاد رسول کے سروں کو نیزے کی نوک پہ چڑھایا جائے گا، لاشوں کو بے گور و کفن روندا جائے گا۔ امام علی مقام کے جانثاروں نے میدان کربلا میں اپنے اپنے خیمے نصب کیے۔ ادھر ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو رے کی حکومت کا لالچ دے کر کے کہا کہ 22,000 کی سپاہ کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ وہ مورخ حیران ہے کہ تاریخ عالم میں یہ مثال نہیں ملتی کہ 82 افراد کا وہ مقدس گھرانہ مقابلہ کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار آیا ہو، جبکہ قافلے کے افراد جوان، بوڑھے، بچے اور عورتیں بھی ہیں، اور یہ جنگ کے لیے تیار ہو کر بھی نہیں آئے تھے۔ آخر وہ ان نفوس قدسیہ کو اپنے دل و دماغ میں کیا تصور کرتے ہوں گے؟ ان کی ہمت اور جرأت اور شجاعت کا کیا نقشہ ان کے ذہن پر طاری ہوگا؟ تو حضرات کرم جو انہوں نے ان کے مقابلے کے لیے اتنی بڑی فوج لا کر کے کھڑی کر دی، مگر پھر بھی ان کے حوصلے پست ہو رہے تھے اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ وہ ان حق کے شیروں کی تاب کیسے لا سکیں گے۔ عمرو بن سعد جب پورا لشکر لے کر فرات کے کنارے پہنچا تو اس نے امام علی مقام سے ملاقات کی اور فرمایا اور کہنے لگا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا اے عمرو بن سعد، اگر میں نے یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو مدینہ منورہ کی پرکیف بہاروں کو کیوں چھوڑتا، مکہ مکرمہ کو نہ چھوڑتا، ریگستانوں کے سفر کی صعوبتوں کو نہ جھیلتا، اور کہ میں کبھی ایسے ہی ایک صورت میں بھی کبھی ایک فاسق اور فاجر شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گفت و شنید کا یہ سلسلہ 7 محرم تک جاری رہا۔ عمرو بن سعد کی طرف سے بیعت کرنے کا اصرار اور امام عالی مقام کی جانب سے مسلسل انکار۔ ادھر شمر بن ذیل جوشن ابن زیاد کا تیسرا حکم نامہ لے کر کے پہنچ گیا، فرات پر پہرا لگا دیا جائے، حسین کے خیموں میں پانی کی بوند تک نہ پہنچنے پائے، مگر ان ظالموں کو کیا معلوم تھا کہ حوض کوثر کی والی کی آل کا پاک گھرانہ، یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ محض مجبور تھے، خدا کی قسم ہرگز مجبور نہیں تھے۔ اگر وہ چاہتے تو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں پانی کے چشمے ابل پڑتے، مگر وہ رضائے خدا کی جانب وہ متوجہ تھے۔ 9 محرم الحرام کو عمر نے کہا کہ اے امام حسین، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا پھر ہمارے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر تم ہم سے لڑنا ہی چاہتے ہو پھر کل 10 تاریخ کو ہم سے لڑائی کر لینا۔ یہ کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک رات رب العالمین بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو جائیں، تلاوت قرآن کریم کے مزے لوٹ لیں۔ عمرو بن سعد نے رضامندی ظاہر کر دی اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ایک دن اور گزر جائے گا، ان کی پیاس کی شدت اور زیادہ ہو جائے گی اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ 9 تاریخ کا دن گزر کر 10ویں رات آ گئی۔ آپ نے تمام عزیز و اقارب کو جمع کر کے فرمایا، اپنے تمام ساتھیوں کا فرمانے لگے کہ میں اپنے تمام ساتھیوں کا شکر
شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہر مقام پر میرا ساتھ دیا، تمہاری جانثاری اور وفا شعاری کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اور سپاہیوں کو جب آپ نے کہا کہ اگر وہ بیعت مانگتے ہیں تو میری اور اگر وہ سر مانگتے ہیں تو میرا، میں تم کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم جہاں چاہو رات کی تاریکی میں چلے جاؤ۔ تمام رفقا نے دست بدستہ عرض کیا کہ یا امام، ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہیں، ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کیجیے۔ اگر آج ہم آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے تو کل دنیا کیا کہے، دنیا ہمیں کیا کہے گی، اور ہم کل قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھلائیں گے۔ ہم آپ کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ آئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ امام علی مقام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر بارگاہ خداوندی میں دست بدستہ عرض کرنے لگے، اے رب ذوالجلال، تیری ہر نعمت لا زوال، تیرا کرم انتہائی کرم، تو نے ہمیشہ اپنے بندوں پر فضل کیا اور ہمیں مالا مال کیا، تیری رحمت پہ نثار، تیری عطا پہ قربان جاؤں، ہمیں بھی اس امتحان میں کامیاب فرما۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ پر خواب کا عالم طاری ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نبی کریم نے امام پاک کے سینہ بیکینہ پر دست رحمت پھیرا اور دعا کی کہ اے اللہ حسین کو صبر اور اس پر اجر عطا فرما۔ اسی طرح رات تلاوت اور عبادت میں گزاری گئی۔ پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنے برادر مکرم کی شہادت کا تصور کر کے بارگاہ خداوندی میں فریاد کرتی ہیں کہ مگر رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ امام علی مقام نے اپنے جوان رانا بیٹے علی اکبر سے فرمایا، بیٹا جاؤ میدان جنگ کا نقشہ دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ امام علی مقام کے کہنے پر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام میدان میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارا میدان خالی ہے، فرات پر پہرا لگا ہوا ہے اور ایک برقع پوش خاتون ریت کے ذرات میں سے کنکریاں چن رہی ہے۔ علی اکبر یہ منظر دیکھ کر کے میدان کربلا سے واپس آئے اور کہنے لگے دریافت کر تو آپ نے جب پوچھا سید الشہداء نے جب پوچھا کہ میدان جنگ کا سارا نقشہ بیان کرو، تو علی اکبر نے جب میدان جنگ کا سارا نقشہ بیان کیا تو کہنے لگے کہ وہاں پر ایک ایسی عورت جو برقع پوش خاتون تھی وہ کنکریاں چن رہی تھی۔ تو سید الشہداء نے فرمایا، بیٹا جس مقدس خاتون کو تو نے میدان کربلا کی کنکریاں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے وہ میری ماں تھی۔ 10ویں شب محرم اہل بیت کرام نے عبادت اور ریاضت اور تلاوت قرآن کریم میں گزاری۔ تہجد کا وقت ہوا تو امام علی مقام نے نوافل ادا فرمائے۔ پھر طلوع فجر کے وقت حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی اور نواسہ رسول امام علی مقام نے امامت فرمائی اور تمام حق پرستوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ سامنے یزیدی فوج کی تلواریں چمک رہی ہیں اور ادھر نماز عشق ادا ہو رہی ہے۔ جب حق پرستوں نے نماز فجر ادا کر لی، لشکر یزید کی طرف سے نعرہ جنگ بجا دیا گیا۔ امام علی مقام تمام حجت کے طور پر میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے بدبختو، تم کس کے جگر پارے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہو؟ تم کس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، مجھ کو رسول مقبول نے اپنا بیٹا کہا ہے، جس کے امتی ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو رسول خدا نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے اور سیدہ نساء العالمین فرمایا ہے، اور علی حیدر شیر خدا علی المرتضیٰ کا فرزند دل بند ہوں۔ دنیا جس کو روحانی پیشوا مانتی ہے، میں وہی حسین ہوں جس کو نبی کریم نے اپنی خوشبو فرمایا تھا، اور میں وہی حسین ہوں، ہاں میں وہی حسین ہوں جس کو تم نے سینکڑوں خطوط لکھے۔ اب ہم تمہاری درخواست پر یہاں آ گئے تو کیا یہی حق کی میزبانی ہے جو تم ادا کر رہے ہو؟ اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے جہالت کے پردے اٹھا کر دیکھو، تعصب کی پٹی اتار کر دیکھو، دنیا کے مال کی ہوس کو چھوڑ کر دیکھو اور اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ورنہ بروز قیامت میرے اور میرے اہل خانہ کے خون کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تم دنیا و آخرت میں ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے۔ حضرت امام علی مقام نے خطبہ پورا فرمایا تو حر کی آنکھوں سے غفلت و جہالت کے پردے اٹھ گئے، دل کی دنیا بدل گئی اور جسم پر لرزہ طاری تھا۔ کسی شخص نے جب حر کو اس حال میں دیکھا تو کہا، اے حر، میں نے آج سے پہلے تمہیں میدان جنگ میں اس طرح متفکر اور نہیں دیکھا، آج میں تمہیں جیسے دیکھ رہا ہوں۔ حر نے کہا کہ میرے ایک طرف جہنم بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں اور دوسری طرف جنت کی سدا بہار موجیں ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ اب کدھر جاؤں۔ پھر حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نواسہ رسول کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ پھر اشک بار آنکھوں سے حر نے کہا، یا امام، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا کیا نام ہے؟ عرض کی، حر۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں نے تیرا نام حر یعنی آزاد رکھا ہے۔ سن، اس مصیبت کے وقت نواسہ رسول کی قدم بوسی تو نے کی، آج تو نار جہنم سے آزاد ہو گیا۔ امام علی مقام کی قدم بوسی کر ہی رہے تھے
کہ یزیدی لشکر کے سردار عمرو بن سعد نے تیر چلا کر جنگ کا اعلان کر دیا اور اپنے لشکریوں کو کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ ابن رسول کے ساتھیوں پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اب دیکھیں کہ خود کو وہ کیا ثابت کر رہے ہیں کہ ابن رسول کے ساتھیوں پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے، یعنی کہ وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ جہنم میں جانے کے لیے سب سے پہلے میں تیار ہوں۔ تو جب انہوں نے تیر چلا دیا، اس کے ساتھ یزیدی لشکر سے ایک سرفرا جس کا نام سالم تھا میدان میں چلانے لگا، کون ہے جو میرے مقابلے پر آ کر اپنی جان دینا چاہتا ہے؟ حضرت حر نے اس کی للکار سنی تو جگر گوشہ بطول نواسہ رسول سے اجازت طلب کی اور میدان کارزار میں پہنچ گئے۔ مخالف فریق نے تلوار کا وار کیا تو آپ نے اسے ڈھال پر روک کر پوری قوت سے تلوار اس کے سینے میں اتار دی۔ اس کے بعد یزیدی لشکر سے کئی لوگ آئے اور حضرت حر اس کا مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے اور ان میں کئی لعینوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر کار جب یزیدی لشکر کا گھراؤ آپ کے گھر تنگ ہو گیا تو آپ کئی مرداروں کو فنار کرنے کے بعد منصب شہادت پر سرفراز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حر کی جام شہادت نوش فرما لینے کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے امام علی مقام کی خدمت اقدس میں عرض کی، میدان کارزار کی طرف جانے کے لیے مجھے اجازت دی جائے۔ اس نوجوان کی شادی کو ہوئے ابھی 15 ہی دن گزرے تھے کہ اس کی بوڑھی والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا ہے، بیٹا یہ ٹھیک ہے کہ تو میری زندگی کا سہارا ہے، تو ہی میرے گھر کا چشم و چراغ ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیری شادی کو صرف 15 دن ہوئے ہیں، مگر میں تیری ایک بوڑھی ماں کی میری یہ خواہش ہے کہ آج اس میدان کربلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر تم قربان ہو جاؤ اور تمہاری ماں کا نام بھی شہیدوں کی ماں میں آ جائے۔ ماں کی شدید اور پردور آرزو نے بیٹے کے دل میں شوق شہادت کو طوفان برپا کر دیا۔ پھر حضرت وہاب اپنی بیوی کے پاس گئے، اس کے ساتھ آخری ملاقات کرتے ہوئے فرمایا، اے میری رفیقہ حیات، مجھے معلوم ہے تو نے میری خاطر اپنے ماں باپ اور گھر بار کو چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کی جدائی کو برداشت کیا ہے، میں تیرے سہاگ کی قیمت کو بھی جانتا ہوں، مگر آج ابن رسول جگر گوشہ بطول پر مصیبت کا وقت آن پڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دوں۔ اس نیک سیرت عورت نے محب اہل بیت پر شوہر کی محبت کو نثار کرتے ہوئے فوراً اجازت دی۔ حضرت وہاب نے امام پاک سے اجازت لے کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے اور دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت وہاب کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے جانثار باری باری میدان جنگ میں بہادرانہ جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش فرماتے رہے۔ آخر کار امام علی مقام کے جانثاران اہل بیت میں سے چند نوجوان جو کہ باقی رہ گئے، سیدہ زینب نے حضرت امام علی مقام سے عرض کیا، بھائی جان آپ پر سخت مصیبت کا وقت ہے، میں نے نانا جان کا ارشاد گرامی سنا ہے کہ صدقہ ولاؤں کو ٹالتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس سخت ترین آزمائش کے وقت اپنے بچوں کا صدقہ کروں۔ امام علی مقام نے جب بہن کا یہ جذبہ ایثار دیکھا تو فرط محبت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے ہوئے فرمایا، بہن میں تجھے اپنے سامنے بے اولاد ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آخر کار سیدہ زینب کے اصرار پر امام علی مقام کی طرف سے اجازت مل گئی۔ ماں نے بچوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ جب شہر بانو نے تیاری کا یہ منظر دیکھا تو پوچھا، اے زینب تم کیا کر رہی ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، اپنے بچوں کو دولہا بنا رہی ہوں۔ پھر جب شہزادے تیار ہو گئے تو فرمایا، اے میرے شہزادوں میدان جنگ کی طرف جانے سے پہلے ذرا ماں کے سینے سے لگ جاؤ۔ چنانچہ ماں نے اپنے بچوں کو آغوش میں لے کر اپنے ارمانوں پر کس طرح قابو پایا، اسے بیان کرنے کی طاقت کسے ہو سکتی ہے۔ پھر بچوں نے ماں کو آخری سلام کیا اور امام علی مقام کی قدم بوسی کر کے میدان کارزار کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ دونوں بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر میدان جنگ میں پہنچے تو اس شان سے لڑے کہ جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اندازہ لگائیں، ایسے چھوٹے بچے اور میدان جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ عمرو بن سعد نے جب ان بچوں کا انداز جنگ دیکھا تو پکار اٹھا، اگرچہ یہ چھوٹے چھوٹے نو عمر ہیں مگر ان کی رگوں میں خون حیدری ہے، اٹھو بڑھو اور گھراؤ کر کے ان کو قتل کر دو، شہید کر دو۔ حیدر کرار کے نواسے جناب سیدہ زینب کے نور نظر بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ قریب تھا کہ عمرو بن سعد کی گردن کاٹ کر اس شکی کا کام تمام کر دیتے۔ تیروں کی بارش ہوئی، تلواروں کی دھاریں چلی، نیزوں کے وار نے ان حسینی شیروں کو ابدی نیند سلا دیا۔ عمرو بن سعد پکارا، حسین آؤ اپنے بچوں بھانجوں کی لاشوں کو لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے جب یہ پکار سنی تو سجدہ شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے میرے ہدیے کو قبول فرما لیا ہے۔ امام علی مقام میدان جنگ کی طرف تشریف لے گئے۔ شہزادگان کو لہو میں ڈوبے ہوئے لاشیں اٹھائے اور خیموں میں لا کر کے
بہن کی جھولی میں ڈال دیے۔ پھر کون آنکھ تھی جو اشک بار نہ ہوئی ہو؟ قرآن کریم کی تلاوت سن کر سونے والے شہزادے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو چکے تھے۔ صبح سے دوپہر تک تمام جان نثار اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام حسینی پرچم اٹھائے خیموں کی نگہبانی فرما رہے تھے۔ خیموں سے بار بار آنے والی العطش العطش کی صدا نے آپ کو لرزا کے رکھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑ کر رو رہے تھے۔ سیدہ سکینہ نے حضرت عباس کی خدمت میں عرض کیا، چچا جان کیا اب ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ کیا میرا ننھا بھائی علی اصغر پیاس کی وجہ سے ایسے ہی روتا رہے گا؟ ہمیں پانی نہیں ملے گا، چچا جان کہیں سے 2 گھونٹ پانی لا دو۔ بچی کی اس درخواست پر حضرت عباس نے فرمایا، بیٹی تمہارا چچا ابھی پانی لے کر آتا ہے۔ چنانچہ آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور فرات کا رخ کیا۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے عباس تم کدھر جا رہے ہو؟ عرض کیا، یا امام پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے عباس تم میرے قافلے کے سپہ سالار ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم حسینی خیموں کی پہرے دار ہو، تمہارے بعد علم کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس نے عرض کیا، حضور یہ ٹھیک ہے میں علمدار ہوں، مگر وہ فوج کہاں؟ مجھے اجازت دیجئے، حوض کوثر پر میرے سپاہی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اجازت مل گئی تو حضرت عباس علمدار نہر فرات کی جانب روانہ ہوئے اور سپاہ یزید کے پاس پہنچے اور اتمام حجت کے لیے فرمایا، اے بے دینو، اے بے رحم انسانو، تم نے آل رسول پر پانی بند کر کے درندگی اور ظلم کی حد کر دی ہے۔ تم اس ستم اور ظلم کے سبب دنیا و آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے کیے پر نادم ہو کر نواسہ رسول کے قدم سے لپٹ جاؤ۔ ظالموں نے آپ کی تقریر کا جواب تیروں کی بارش سے دیا۔ حضرت عباس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تلوار لے کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا حملہ تھا یا قہر خدا تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا۔ گھوڑے بدکنے لگے، تلواریں گرنے لگیں، لعینوں کے سر مولی گاجر کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ آپ ان کا قتل عام کرتے کرتے فرات پر پہنچ گئے۔ نہر فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر کندھے پر لٹکایا اور ایک چلو میں پانی لے کر پینے کا ارادہ فرمایا تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، علی اصغر کی خشک زبان یاد آ گئی اور آہو فغاں یاد کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے خالی کوزے یاد آ گئے تو پانی فرات میں پھینک دیا۔ پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو پانی پینے کا اشارہ کیا تو گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ پیاسا غازی پیاسے میں گھوڑے پر سوار تھا اور پیاسوں کے خیمے میں جانے کے لیے تیار تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی کا انتظار تھا، گھوڑا بھی برق رفتار تھا۔ آپ نے جلدی پانی کا مشکیزہ بھرا اور خیموں کی طرف گھوڑا دوڑایا۔ یزیدی لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ اگر حضرت عباس پانی کا مشکیزہ لے کر خیموں میں پہنچ گئے تو سپاہ یزید میں سے کوئی زندہ واپس نہیں جائے گا، اس کا راستہ روکو اور مشکیزہ چھلنی کر دو۔ پھر ہر طرف سے حملہ ہوا مگر آپ مقابلہ کرتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر بچوں نے علمدار کو خیمے کی طرف واپس آتے دیکھا تو سکینہ نے خوش ہو کر کے کہا، ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ دشمنوں کی سپاہ نے مل کر حملہ کر دیا ہے۔ علم کہیں دائیں طرف جھکتا ہے کہیں بائیں طرف۔ اب جو علم کو ڈگمگاتے دیکھا تو سیدہ زینب نے آواز دی، اے پیارے حسین یہ کیا ہو گیا؟ امام علی مقام نے فرمایا، دیکھ تو میں بھی رہا ہوں مگر آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ آپ نے فوراً ادھر ایک شکی نے حضرت عباس پر دھوکے سے وار کیا اور آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے فوراً مشک جو تھی دوسرے کندھے پر اٹھائی، پھر نوفل بن ارزق نے دائیں بازو پر برچھی سے وار کیا، وہ بھی شہید ہو کر گر پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیر کی ہمت ملاحظہ کیجیے، آپ نے مشکیزے کے تسمے کو منہ میں دبا لیا اور خیموں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی مگر بچوں کی پیاس بجھانے کی کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ایک بدبخت نے ایسا تیر چلایا جو مشکیزے کو چھیدتا ہوا سینہ عباس علمدار کے پار کر گیا اور مجاہد بے دست و بازو کو ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ عباس زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لے آئے اور پکارے کہ یا اخاہ ادرکنی، یا حسین، یا حسین مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام رن میں تشریف لے گئے۔ امام علی مقام
جب رن میں تشریف لے گئے، میدان میں جب گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کیا تھوڑے لوگ موجود تھے؟ سب لوگوں میں سے آپ جو نا سب لوگوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت عباس علمدار تک پہنچے، جو کہ چند سانسوں کے مہمان تھے۔ آنکھ کھولی اور عرض کیا، بھائی جان میری سکینہ سے کہہ دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے، میں جو اس سے وعدہ کر کے آیا تھا پورا نہیں کر سکا۔ پھر آپ کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت قاسم علیہ السلام کمر بستہ زار و قطار روتے ہوئے جناب امام حمام کے پاس گئے اور عرض کرنے لگے، چچا جان مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے حضرت قاسم کو سینے سے لگایا اور فرمایا، اے جان عم، اس صحرائے درد و علم میں ایک تو میرے بھائی کی یادگار ہے، میں کس طرح تجھے اجازت دوں؟ تیری جدائی کا صدمہ مجھ سے کیسے برداشت ہوگا؟ حضرت قاسم نے جب دیکھا کہ چچا جان کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی، انہیں فوراً ایک تعویذ یاد آ گیا جو شہزادہ زمن سیدنا امام حسن نے وقت رحلت بازو پر باندھنے کے لیے دیا تھا، اور فرمایا تھا، بیٹے جب تم پر کوئی سخت ترین مصیبت اور آزمائش کا وقت آ جائے تو اسے کھول کر پڑھ لینا۔ آپ نے سوچا کہ اس سے بڑی مصیبت کا دور اور کون سا ہو سکتا ہے، چنانچہ آپ نے تعویذ کھولا اور پڑھا، جس کا مضمون یہ تھا، بیٹے جب تمہارے چچا حسین پر مصائب و آلام گھرے ہوئے ہوں، جب تمہارے چچا حسین پر مصائب و آلام آئیں تو تم ان پر فدا اور نثار ہو جانا۔ امام قاسم نے یہ تعویذ امام علی مقام کی خدمت اقدس میں پیش کر کے عرض کیا کہ چچا جان اب تو مجھے اجازت مل جانی چاہیے۔ امام پاک کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور فرمایا، بیٹا اجازت ہے، جاؤ اپنی والدہ سے بھی اجازت حاصل کرو۔ امام قاسم ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی والدہ نے نور نظر کو دیکھ کر فرمایا، بیٹا تم ابھی زندہ ہو، میں تمہاری میت دیکھنا چاہتی ہوں، میرے لال میں تمہارا لاشا دیکھنا چاہتی ہوں۔ امام قاسم نے عرض کیا، اماں جان میں جا رہا ہوں، میں تو آپ کے سلام کے لیے آیا تھا۔ قاسم نے بڑے ادب اور احترام سے سلام کیا، ماں نے بڑے پیار سے رخصت کیا، اور جب قاسم جانے لگے تو قاسم کی ماں نے آواز دی، بیٹا قاسم ذرا ٹھہرنا۔ قاسم واپس آئے تو اسے بی بی زینب کے پاس لے گئیں اور عرض کیا، اے زینب میرا بچہ جنگ کرنے جا رہا ہے، اسے اپنے ہاتھ سے دولہا بنا دو۔ سیدہ زینب نے امام علی مقام کو بلایا، امام حسین بیت الشرف میں تشریف لائے تو قاسم کی ماں نے عرض کیا، یا امام میں اس کے باپ حسن کا امامہ بڑی حفاظت سے میں نے رکھا ہے، آج میرے قاسم کے سر پہ باندھ دو۔ پھر سینے سے لگا کر گھوڑے پر سوار کیا، قاسم چلے۔ پھر آپ نے میدان جنگ میں مبارز طلب کیا مگر کسی کو ہمت نہ تھی جو سامنے آتا۔ آخر کار ابن سعد کہنے لگا، اے بہادرو یہ محمدی شیر ہے، اس کے مقابلے میں مل کر جاؤ، تنہا ہرگز نہ جانا مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنا مقابل مانگا مگر چوتھی بار خود ہی آپ مثل اجل جا پہنچے، صفیں کی صفیں الٹ دیں، پھر میسرہ پر، پھر قلب لشکر پر۔ آخر کار ابن سعد نے ارزقہ پہلوان سے کہا کہ تو یزیدی لشکر کا سپہ سالار ہے، 10,000 تنخواہ لیتا ہے، دلاوران شام اور عراق میں تیری بڑی دھوم مچی ہے، اب تم اس سے مقابلہ کرو۔ ارزق نے کہا کہ اس بچے کے ساتھ لڑائی کرنا میری شاہزوری کی توہین ہے۔ ابن سعد برہم ہوا اور کہنے لگا کہ تو اسے بچہ سمجھتا ہے، ذرا اس کے ساتھ لڑ کر تو دیکھ، تیرے سارے کسبل نکال کر رکھ دے گا۔ یہ جگر بند مصطفیٰ لخت جگر حسن مجتبی ہے، یہ وہ شاہزور ہے جس کے سامنے میری سپاہ کی تلواریں کند ہو گئی ہیں اور ان کی طاقت خاک میں مل گئی ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ بھوکا پیاسا نہ ہوتا تو میری ساری کی ساری فوج کے لیے پیام اجل بن جاتا۔ اور ارزق یہ بہانے نہ بنا، جلدی کر اس کے مقابلے کرنے کے لیے میدان میں نکل۔ ارزق کہنے لگا، بخدا میں اس کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، اگر تو اصرار کرتا ہے تو میں اپنے لڑکے کو اس کے مقابلے میں بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ امام قاسم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ارزق کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے آئے اور امام قاسم نے انہیں واصل جہنم کر کے دم لیا۔ اب ارزق خود تیار ہوا اور مقابلہ کے لیے میدان میں آیا اور کہنے لگا، اے بچے تو نے میرے 4 بچوں کو مار ڈالا ہے، اب آ ذرا میرے ساتھ بھی لڑ کر دیکھ لے۔ لڑائی شروع ہوئی، ارزق نے اپنے تلوار کھینچی، امام قاسم نے بھی تلوار لہرائی۔
عرض کہنے لگا یہ تلوار تو میری ہے، تو کہاں سے تو نے لی ہے؟ فرمایا تیرا بیٹا مجھے یہ یادگار دے گیا ہے۔ کہنے لگا افسوس یہ تلوار میں 1000 دینار میں خریدی تھی۔ آپ نے فرمایا فکر مت کر، اس کے شربت کا تجھے بھی ذائقہ چکھا دوں گا۔ چنانچہ عرض کہنے لگا میں بڑا بہادر ہوں، شام و عراق والے میری تلوار کی کاٹ کو جانتے ہیں، میرے فن سپاہ گری کا لوہا بڑے بڑے پہلوان مان چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو انتہا درجے کا نا تجربہ کار ہے، گھوڑے کی تنگ کا ہوش تک نہیں تو مجھ سے کیا لڑ سکتا ہے؟ اس نے جھک کر گھوڑے کے تنگ کو دیکھا، آپ نے للکار کر ایک ہی وار کیا، اس شقی کو بھی واصل جہنم کر دیا، پھر خود ہی لشکر یزید پر ٹوٹ پڑے، کئی کوفیوں کو فی النار کیا، آخر چاروں طرف سے گھر گئے۔ امام علی مقام ایک ریت کے ٹیلے پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ زینب دروازے پر کھڑی تھیں، قاسم کی نظر فوجوں پر، حسین کی نظر قاسم پر، زینب کی نظر حسین پر، قاسم کی ماں کی نظر زینب کے چہرے پر۔ قاسم کی ماں مسلح پر بیٹھی تھی، یہاں سے وہاں تک نظر کا جو تانتا بند گیا، اور ابھی چند ہی لمحے گزرے ہوں گے جو قاسم گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے سے، اور زینب دروازے میں، قاسم کی ماں سجدے میں گری۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ فوج میں نکارے بجنے لگے، خوشی سے اشقیاء نے طبل بجانے شروع کیے۔ ادھر سیدوں کے خیمے میں کوہرام برپا تھا۔ قاسم کی ماں نے کہا اے بیبیو رو نہیں، یہ جو طبل بج رہے ہیں میرے بیٹے کی موت کے نہیں۔ قاسم کی ماں نے امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا اور یہ کہنے لگی کہ یہ جو طبل بج رہے ہیں میرے بیٹے کی موت کے نہیں، باجے والوں کی صدا زیر کنات آتی ہے، کیا لاشا ہے میرے بچے کا بارات آتی ہے۔ قاسم کی ماں نے امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا یا امام میرے قاسم کی لاش لے آؤ، میں ایک مرتبہ اپنے جنتی دولہے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ امام میدان میں پہنچے، قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑ رہے تھے جس میں مطہر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ امام فرماتے ہیں قاسم بیٹا مجھے معاف کر دو، میں ذرا دیر میں پہنچا، تیری ماں سے تیری لاش لانے کا وعدہ کر کے آیا ہوں، اب لاشا اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ یہ کہہ کر امام علی مقام نے اپنی عبا بچھائی اور جس میں مطہر کے ٹکڑے اٹھا کر عبا میں رکھے اور گٹھڑی کی طرح باندھ کر خیموں میں لے کے آئے۔ حضرت امام قاسم کے بعد آپ کے نور نظر علی اکبر کی باری تھی، تو حضرات محترم قاسم کی لاش کو دیکھ کر کے خیمے میں کوہرام برپا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ تمام دوستوں سے ایک مرتبہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تمام اہل بیت اطہار کرام کی شخصیات پر ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بھیج کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کریں، اور ان یزیدی فوجیوں پر ایک مرتبہ نہیں، میں یہاں پہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ آپ کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ ان یزیدیوں پر اور ان یزیدی فوجیوں پر کئی کروڑ مرتبہ لعنت بھیجیں، اور رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہماری یہ لعنت کو کروڑوں مرتبہ سے ضرب دے کر کے جتنی کروڑ بنتے ہیں یا اللہ، جتنا تیرے علم میں کروڑوں بنتے ہیں یا اللہ، اتنی مرتبہ ان لوگوں پہ لعنت فرما جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا۔ انشاءاللہ عز و جل مجھے آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد میں ایک نئی اسلامک سٹوری کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔